السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا۔ عرب اور بنی اسرائیل اسی کی طرف منسوب ہیں۔ اسی سام کے پوتوں میں سے حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم ہود ایک احقاق نامی بستی میں آباد تھی۔ یہ قوم ساحل سمندر کے ریت والے ٹیلوں پر آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت چوڑے لمبے جسموں اور بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا یہ ماننا تھا کہ ان سے بڑھ کر قدرت والا کون ہوگا، اور یہ قوم شرک میں بھی مبتلا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور میں تم لوگوں کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے ایماندار خیر خواہ ہوں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کی برادری کے حضرت ہود علیہ السلام کو، تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ہلاکت سے ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے، بے شک ہم تجھے یقیناً حماقت میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں حماقت میں نہیں ہوں، بلکہ میں ایک رسول ہوں تمام جہانوں کے مالک کی طرف سے۔ میں ایک خیر خواہ ہوں تمہارے لیے، میں ایک ایماندار ہوں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ کیا تم نے اس بات پر تعجب کیا کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک آدمی پر، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے عذاب سے؟ اور یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، اور تمہیں جسمانی اعتبار سے ہوشیاری عطا فرما کر خوب بڑھا دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور وہ کام کرنا چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں؟ تو تم پھر ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، تو کیا تم مجھ سے ان ناموں کے لیے جھگڑتے ہو جو نام تمہارے باپ دادا اور تم لوگوں نے گھڑ لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل نہیں آئی ہے، تو تم لوگ انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والوں میں سے نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الہود میں فرماتا ہے کہ اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، اور وہ تمہیں قوت دے کر تمہاری قوت میں اور اضافہ فرمائے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ قوم عاد نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم تم پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم بس اتنا کہیں گے کہ ہمارے معبودوں میں سے تمہیں کسی نے دماغی حالت سے خراب کر دیا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ اس اللہ کے سوا تم سب مل کر مجھ پر چالے چلو اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہر جاندار کی چوٹی اس اللہ کی پکڑ میں ہے، اور یقیناً میرا اللہ سیدھے راستے پر ملتا ہے، اور اگر تم پھر جاؤ میں تمہیں پیغام پہنچا چکا جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہارا جانشین بنا دے گا تمہارے سوا کسی اور قوم کو، اور تم اس کا کچھ برا نہ کر سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا
ہم نے نجات عطا فرمائی ہود علیہ السلام کو اور انہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش دشمن کی پیروی کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے بعد بھی جب قوم عاد برائیوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، لیکن قوم عاد یہ بادل کو دیکھ کر خوشیاں مناتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سخت آندھی آ گئی جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ ساری کی ساری قوم اس آندھی میں ہلاک ہو گئی۔ وہ آندھی جس بھی چیز پر چلتی تھی اسے ریزہ ریزہ کر کے تباہ کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے انہیں اس طرح اٹھا کے پھینک دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس قوم کے کفر اور ان کی تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا اور ان کو قیامت کے دن بھی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور جنہوں نے ان پر ایمان لایا تھا ان کو اس آندھی سے بچا لیا۔ عذاب سے بچ جانے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے قوم کے برے انجام پر بہت افسوس کیا۔ یہ سب لوگ پھر امین اور شام کے درمیانی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طاقتیں اور قوت دی ہے ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی چیز پر کسی بھی چیز پر تکبر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی چیز پر غرور کریں اور اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بن کر اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ایسی ویڈیو میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ۔ تو تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔